بڑی عوام کے اندر جو ہم یہ شکوے شکایتیں کر رہے ہیں، یہ اس وقت تک ہیں جب تک ہم حضور کی مبارک زندگی سے دور ہیں، اور جب حضور کی زندگی کے قریب آئیں گے، اس اسوہ کاملہ کے پاس آئیں گے، اس اسوہ حسنہ کے قریب آئیں گے، تو بحمدللہ یہ ساری تکلیفیں دور ہٹ جائیں گی۔ آج ہمارا ماحول، یہ معاشرہ اس وجہ سے سزائیں کھا رہا ہے کہ ہم حضور کی مبارک زندگی سے دور ہیں۔ وہ دین کی صورت میں جو ہمارے سامنے ایک ضابطہ حیات پڑا ہے، ہم اس ضابطے سے دور ہو گئے ہیں، اس لیے یہ سزائیں کھا رہے ہیں۔ سرکار نے تو ہر گوشے کو سرفراز فرمایا ہے۔ آپ دیکھ لیں نا، بحیثیت والد حضور ہمارے سامنے ہیں، بحیثیت والد سرکار ہمارے سامنے ہیں۔ آپ دیکھیں ذرا کہ آپ نے اس منصب کو، اس عہدے کا پاس کیسے کیا ہے۔ آپ کی صاحبزادیاں بھی ہیں، صاحبزادے بھی ہیں، صاحبزادے بچپن میں ہی انتقال کر گئے، لیکن حضور کی وہ محبت اور شفقت، وہ انس، وہ پیار، بچوں کو اٹھاتے ہیں، پیار فرماتے ہیں۔ جب صاحبزادے آپ کے، ایک صاحبزادہ فوت ہوا نا، آپ کا وصال ہوا، تو حضور گود میں اٹھائے ہوئے ہیں، اور اٹھا کے حضور اپنے صاحبزادے سے مخاطب ہو کے حضور فرما رہے ہیں کہ بیٹا دل غمگین ہے اور آنکھیں نم ہیں، اور ہم اللہ کے فیصلے پہ راضی ہیں۔ یعنی امت کے سامنے ایک صبر بھی ہے، شکر کی کیفیت بھی ہے، اور اولاد کے ساتھ پیار بھی ہے۔ صاحبزادیوں کی کیسی تربیت کی ہے، صاحبزادیوں کی کس قدر تربیت کی ہے، کیسی وہ صابرہ ہے، وہ شاکرہ ہے، وہ طیبہ ہے، وہ طاہرہ ہے، کس قدر صاحبزادیوں کی تربیت فرمائی ہے حضور نے۔ بحیثیت والد نواسوں سے پیار کرتے ہیں، آپ دیکھ لیں ذرا کیسے پیار کیا نواسوں سے۔ اپنے دوتوں کو حضور اٹھاتے ہیں، چومتے ہیں، گود میں بٹھاتے ہیں، تربیت کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن میں صدقے کی کچھ کھجوریں آئیں بیت المال کے لیے، تو ایک کھجور انہوں نے اٹھا کے منہ میں ڈال لی، تو سرکار فرماتے ہیں ہمارے لیے تو یہ صدقہ نہیں ہے، یہ تو بیت المال کا مال ہے۔ تو حضور نے انگلی ڈال کے نواسے کے منہ سے وہ کھجور کھینچ لی، فرمایا یہ بیت المال کا مال ہے اور یہ صدقہ آپ کے لیے نہیں ہے۔ حضور نے انگلی ڈال کے کھجور نکالی، تو تربیت ہو رہی ہے، تربیت ہے، بحیثیت والد۔ تو آج ہم کہاں ہیں؟ آج ہم کتنا دور ہٹ گئے اندر۔ نواسوں کو اٹھاتے ہیں، چومتے ہیں۔ ایک وفد عرابیوں کا، دیہاتیوں کا ایک آیا درا، ایک بدو، جب اس نے دیکھا نا حضور اپنے نواسے کو چوم رہے ہیں، تو وہ کہنے لگا کہ اے اللہ کے رسول، آپ بچوں کو چومتے بھی ہیں؟ اور کہنے لگا کہ اللہ کی قسم ہم تو کبھی اپنے بچوں کو، ہم نے تو کبھی نہیں چوما۔ تو سرکار نے فرمایا اللہ رب العزت نے ہمارے سینوں کو تو یوں رحمت بخشی ہے، یوں نرم کیا ہوا ہے، اگر تیرے دل میں سختی آ گئی تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا۔ تو بچوں سے پیار کرتے ہیں، تو بچوں کی فطری ایک طبی محبت کے ساتھ ساتھ ایک ان کی تربیت کی ذمہ داری ہے جو ماں باپ کو کرنی چاہیے۔ صرف زبان کی حد تک نہیں، بس زبان سے کہہ دیا او دے بھگ جامی، او دے آ جامی، او کر لمی، او کر لمی، صرف یہاں تک نہیں، ان کے سامنے ایک ماڈل، ایک نمونہ۔ تو بحمدللہ جیسے اللہ کے محبوب اپنی اولاد کے سامنے، آپ جیسے نمازی ہیں، جیسے پرہیزگار ہیں، جیسے روزہ دار ہیں، جیسے آپ سخاوت کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، اہل بیت و اطہار کے کنبے کو آپ دیکھ لیں کہ بے عینی حضور کی ایک ایک سنت پہ عمل ہے۔ تو بحیثیت والد حضور نے تربیت فرمائی ہے، تو اس تربیت کا اثر ہوا ہے، تو اہل بیت کا آپ احوال آپ دیکھ لیں، وہ نتیجہ ہے
کہ حضور نے جو تربیت فرمائی ہے وہ اہل بیت کا ایک ایک جو چھوٹے سے چھوٹا فرد بھی ہے یہ ان کی تربیت کا اثر ہے. یہ تربیت ہے سرکار کی. دونوں صاحبزادے آپس میں کھیل رہے ہیں, کھیلتے ہوئے مسجد میں آئے نا تو دیکھا ذرا ایک بوڑھا بندہ نماز پڑھنے لگا ذرا, تو اس نے نماز سے پہلے وضو کرنا شروع کر دیا. تو بابے کا وضو صحیح نہیں تھا, کتابوں میں آیا بابے نے وضو ٹھیک نہ کیا. اب یہ تربیت کا اثر ہے کہ ابھی بچپن ہے جناب حسنین کریمین کا. ایک بھائی دوسرے سے کہنے لگا کہ بھائی میں وضو کرتا ہوں, بھلا میرا وضو دیکھو, بھلا کیا میرا وضو ٹھیک ہے. یہ اس بابے سے کہنے لگے کہ بابا جی ہم وضو کرتے ہیں, ہمارا وضو دیکھو. تو جب وضو کیا نا صاحبزادے نے تو بابے نے دیکھا تو وہ جان گیا کہ ان کا وضو تو ٹھیک ہے, میں صحیح نہیں کر رہا تھا. تو یہ تربیت کا اثر ہے جو سرکار نے فرمائی ہے. تو بحیثیت والد حضور اس امت میں ایک والد کی حیثیت سے بھی پیش ہوئے ہیں. تو آپ نے ساری کائنات کے باپوں کو یہ ول سکھایا ہے, یہ درس اور سبق دیا ہے کہ اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے. پھر حضور بحیثیت والدہ, چونکہ آپ کی والدہ ماجدہ تھوڑی کم سنی عمر میں وہ تشریف لے گئی, وصال ہوا ان کا, تو آپ چھوٹے ہیں, لیکن ماں کا وہ پیار تو آپ کو اتنا نہ مل سکا. لیکن حضور یہ درس اور سبق دے رہے ہیں کہ ماں کا حق کتنا ہے اولاد پہ, ماں کا حق کتنا ہے اولاد پہ, والدین کا کتنا حق ہوتا ہے. یہ تربیت دے رہے ہیں امت کو بحیثیت والدہ. ایک صحابی اٹھتا ہے, عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میرے پیار کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو سرکار فرماتے تیری ماں. پھر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ پھر کون؟ سرکار فرماتے تیری ماں. پھر عرض کیا تیسری مرتبہ یا رسول اللہ میرے پیار کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ سرکار فرماتے تیری ماں. چوتھی مرتبہ پھر دوہرایا یا رسول اللہ پھر کون ہے؟ سرکار نے فرمایا تیرا باپ. تو یہ والدین کی, ماں کی, باپ کی عظمت دلوں میں بٹھائی ہے, عظمت دلوں میں بٹھائی ہے. ایک صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ والدین کا حق اولاد پر کتنا ہے, کیا ہے والدین کا حق کتنا ہے اولاد پہ؟ تو سرکار فرماتے ہیں مختصر کلمہ ہے, مختصر. اور یہی خوبی ہے, یہی خاصہ ہے سرکار کا. سرکار ایک مقام پہ فرماتے ہیں اوتیت بجوامع القلم, مجھے جامع کلمے دے کے بھیجا گیا ہے. جو بظاہر وہ عبارت, وہ کلمات تو مختصر اور چھوٹے ہیں, لیکن مفاہیم اور مطالب کے اعتبار سے بڑے وسیع اور عریض ہیں, سمندر بھرے پڑے ہیں. سرکار کی ان مبارک کلمات کی اگر تشریح کی جائے تو وہ کتابیں بھر جائیں, لیکن مختصر لفظ ذرا. صحابی عرض کرتا ہے یا رسول اللہ والدین کا حق اولاد پر کتنا ہے, کیا ہے؟ تو سرکار فرماتے ہیں وہ تیرا دوزخ بھی ہے, تیری جنت بھی ہے. وہ تیری جنت بھی ہے, تیری جہنم بھی ہے. مختصر کلمہ بس. اب اسی میں ہی اتنی سمندر بھرے پڑے گا. آج امت ذرا آئے اور حضور کے سنہری لفظوں پہ غور کریں ذرا. بحیثیت اولادیں ہم سارے اس درس اور سبق کو پڑھیں حضور کے کہ سرکار نے کیا مقام, کیا رتبہ, کیا شان والدین کو دی ہے. ذرا صحابی کے پوچھنے پہ سرکار صرف اتنا فرماتے ہیں وہ تیری جنت بھی ہے, تیری جہنم بھی ہے. مطلب کیا کہ اگر ان کی فرما برداری کرے گا, ان کے ساتھ حسن سلوک کرے گا, ان کے ساتھ پیار کرے گا تو وہی تیری جنت ہے. اور اگر تو نافرمانیاں کرے گا, انہیں مارے گا, پیٹے گا, جیسے آج ہمارے ماحول معاشرے میں ہو رہا ہے, وہ کسی سے ڈکی چھپی بات نہیں ہے, ذرا ایسا کرے گا تو فرمایا وہی تیری دوزخ ہے. آج سے ہمیں دیکھنا پڑے گا, آج یہ دیکھنا چاہیے اپنے گربانوں میں بھی جان کے, اور اپنے دائیں بائیں آگے پیچھے, اپنے گلی محلے, پنڈ میں, شہر میں آپ دیکھیں ذرا آج کیا حال ہے. آج والدین کے ساتھ کیسا سلوک ہے. اکثر و بیشتر ماں باپ کو ذلیل کیا جا رہا ہے, ماں باپ کو رسوا کیا جا رہا ہے. آپ بڑے واقف ہیں ان باتوں سے. ذرا یہ مناظر آپ کئی بار دیکھ چکے ہیں.
کئی بات سن چکے ہیں، کئی بار آپ کئی مرتبہ آپ کے تجربات ہیں ذرا باپوں کا نام، باپوں کا تعارف اولاد نہیں کرواتی، کہتی ہمیں شرم آتی ذرا اپنے نئی نسل میں اپنے دوستوں کو، پینٹ شرٹ والے دوستوں کو، ٹائی والے دوستوں کو اگر اپنا باپ ماں دکھا دینا تو وہ ہمیں شرمندہ کریں گے. سانو جی 25 ہونا ہوں میں آپ کا پیو تو ماں دسوں ذرا کتنی بڑی خواصت ہے ذرا ماں تو پیو تو دسن لگے 25 ہونا ہوں جی ذرا تیرا پیو چادر بندہ ذرا جی میرا باپ جی چادر بندہ دھوتی بندہ ہے اس واسطے میری شرم آتی ذرا. کتنی باری ایسے منظر بھی سامنے آئے نے کہ شہروں کے اولاد نو ملن واسطے باپ یا ماں گئے نا تو ماں باپ کی دھوتی یا انہوں نے میلے کپڑے یا سادے کپڑے ویخ کے تے اولاد نے اپنے دوستوں تعارف نہیں کروایا کہ میرا پیو ہے ذرا. اور جنہ بچیاں نے جڑی اولاداں اپنے والدین نال یہ سلوک انج کر دیا نے یقیناً چند عرصے بعد ماشاءاللہ انہوں نے یہی سلوک ہوتا ہے یہی سلوک. ہمارے صاحب بصیرت لوگوں کا ایک واقعہ ذرا کہ کسی بندے نے اپنے باپ کو اٹھا کے لے گیا جا کے دریا میں پھینکنے لگا ذرا تو باپ نے کہا کہ بیٹا ذرا آگے پھینک. اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا یہاں میں نے اپنے باپ کو پھینکا تھا مجھے آگے جا کے پھینک ذرا. یہ عقل والوں کے لیے یہ باتیں ذرا تو اپنی والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو گے تو انشاءاللہ ہمارے ساتھ حسن سلوک ہوگا. اور اگر آج ہم نے مارا پیٹا ذلیل کیا رسوا کیا یقیناً آپ دیکھ لیں تو والدین تو اولاد کے لیے محب بھی ہیں نا. ماں باپ تو پیار ہی کرتے ہیں نا ذرا ماں باپ تو پیار ہی کرتے ہیں نا ذرا ماں باپ جیسے بھی ہوں اولاد کے لیے تو وہ خیر خواہ ہی ہیں نا ذرا ماں باپ جیسے بھی ہوں. اور ماں باپ کی یہ جھلکیاں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جو بیان فرمائی ہیں فقط ان مختصر قرآن مجید کے ان مقامات کو ایک ایک دو لفظوں کے اوپر ذرا غور کر لینا ذرا تو دل کی دنیا بدل جاتی ہے. اللہ رب العزت نے کیا شان ہے ماں باپ کی کہ اتنا فرمایا کہ بس تم میں سے جو بندہ اپنے ماں باپ کو بڑھاپا پائے ماں ہو یا باپ ہو لا افن انہیں اف تک بھی نہیں کہنا انہیں اف تک بھی نہیں کہنا. اب لاؤ ذرا اپنے سارے فلسفے لے آؤ اپنے ساری دلیلیں لے آئیں ذرا. میرے اور آپ کے رب کریم نے تو یہاں تک فرما دیا کہ باپ کو اف اوے پیو ہے بابا تو یہ کی کر چھڑیا ذرا اما تو کی کر چھڑیا اما تین تو سوری کوئی نہیں ذرا اتنی بات سے بھی منع فرمایا لا افن اف بھی نہیں کہنا. حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا. باقی ہماری تو آج جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ تو بڑا کچھ پیچھے پڑا ہے. ہمیں تو اتنی بھی اجازت نہیں ہے اتنی بھی جسارت نہیں کر سکتے کہ ہم اف بھی کریں. باقی سارا جتنا ڈھیر پہ ہے وہ تو بڑا پیچھا ہے ذرا چپ کر پیو بابا بندے نو گل کرن دے ذرا پیو تو چپ کر ذرا بندے بیٹھے ہوں نے آ ذرا پیو نے ایک بار اندر رکھا باہر نہ آن دیا ذرا بندے بیٹھے ذرا پرانے بیٹھے ذرا. کتنی افسوس کی بات ہے کتنے افسوس کی بات ہے کتنے افسوس کی بات ہے. ایک روایت میں کہ باپ جنت کا دروازہ ہے باپ جنت کا دروازہ ہے اور ماں کے قدموں کے نیچے حدیث پاک میں ذرا دیکھیں ذرا جنت کی عظمت دیکھیں شان دیکھیں. اور سرکار نے ان لفظوں سے سرفراز کیا ہے فرمایا کہ ماں کے قدموں کے تلے جنت ہے. یعنی اگر تو ماں کے قدموں تک پہنچے گا نا پھر جنت میں جائے گا ورنہ نہیں. تو اس لیے ماں باپ کی بڑی شان ہے. اور میں عرض کر رہا تھا کہ ان رشتوں کا پاس سرکار نے فرمایا ہے اور سرکار درد کے ساتھ ماں کی عظمت سمجھاتے سکھاتے ہوئے وہ درد کے ساتھ صحابہ کو فرما رہے ہیں کہ اے صحابہ کاش آج میری ماں آمنہ زندہ ہوتی اور آج میں عشاء کی نماز شروع کر چکا ہوتا اور میری نماز میں وہ مجھے آواز دیتی بیٹا محمد میں نماز چھوڑ دیتا اور میں دوڑ کے ماں کے قدموں میں آ جاتا. یہ ماں کی عظمت سکھا رہے ہیں
اور یہ عظمت ہمیں سکھا رہے ہیں، اس کی ہمیں ضرورت ہے، اس مغفرت بخشش کی، اس جنت کی ہمیں لوڑ ہے، ہمیں سکھا رہے ہیں ذرا۔ تو یہ حضور نے یہ سبق دیے بحیثیت والدہ، بحیثیت والد اور بحیثیت شوہر، آپ امت کے سامنے